بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ویڈیو مینس کہ جو آج اپلوڈ ہوئی نماز سے ریلیٹڈ، اس میں ایک دو ٹاپکس تھے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج بھی نماز کا ہی کانٹینٹ ہے، لیکن اس کے اندر 3-4 اور ٹاپکس ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو آج کل لوگ اس کے بارے میں تھوڑے کنفیوز بھی ہیں، اور لوگوں کے اس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے نا اوپینین بھی ہے، تو وہ میں آپ کو حدیث سے جو ہے نا وہ کلیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژن اگر کوئی ہے مائنڈ میں تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ نماز میں تاخیر کی ممانعت، یہ پہلا ٹاپک ہو گیا آج کے کانٹینٹ نماز کے۔ اس میں حضرت علی راوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ 3 چیزوں میں کبھی بھی دیر مت کرنا۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے اس میں کبھی دیر مت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جیسی اذان ہو جائے فوراً سے، اگر آپ کوئی بہت ضروری یا کہیں سفر میں یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، اگر ویسے ہی گھر میں ہے اور وقت ہو جاتا نماز کا، ٹھیک ہے، یا مسجد میں اذان ہو جاتی تو فوراً سے آپ نماز اس کو پڑھ لیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جیسی جنازہ تیار ہو جائے فوراً سے نماز جنازہ جو ہے اس کی پڑھ لیں، اس میں لیٹ مت کریں۔ تیسرا یہ کہ اگر بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے یا کنواری عورت ہے، تینوں میں سے کوئی بھی ہے، اور جیسی نکاح کا پیغام کہیں سے آتا ہے تو فوراً سے اس میں نکاح کر دیں، اس میں پھر دیر و تاخیر نہ کریں۔ یہ 3 چیزوں کے اندر، اور جس میں سب سے جو کمی کوتاہی ہم لوگ کرتے ہیں وہ نماز کے اندر کرتے ہیں کہ وقت ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، لیٹے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، وقت نکلتا جاتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وقت پورا نکل جاتا ہے نماز کا اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہم اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی وہ کہتے ہیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ یار نماز کا وقت نہیں کرے، ہم نماز پڑھ لیں۔ سونے یا بھول جانے کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو، اگر کوئی سو گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، ٹھیک ہے، یا بھول گیا، اس کو وقت کا خیال نہیں رہا، کام میں مصروف تھا، وقت کا خیال نہیں رہا، نکل گیا، تو پھر کیا کرے؟ یہ دوسرا کانٹینٹ ہو گیا، ٹاپک ہو گیا، سوری۔ تو اس میں آپ سے نے فرمایا کہ جیسی انسان اگر کوئی ایسا جو سو رہا تھا اور نماز کا وقت نکل گیا یا کوئی بھول گیا، تو جیسی وہ اٹھے یا اس کو یاد آئے تو فوراً سے اسی ٹائم وضو کرے اور نماز اس کو پڑھ لے۔ مطلب یہ کہ قضا نماز کر لے اگر وقت نکل جاتا ہے تو اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، اس کو یاد نہیں رہا تو اب اس کو نماز ہی نہیں پڑھے گا، اس کو دوبارہ لوٹائے گا ہی نہیں، ایسا نہ کرے، اس میں تو پھر ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک تو نماز چھوڑ دی، اوپر سے دوسرا ہی کہ اس کو پھر پڑھ بھی نہیں رہا قضا کر کے، تو یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ آسانی ہے کہ جب بھی یاد آئے یا سو کے اٹھے فوراً سے نماز پڑھ لیں۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا یا کیا رویہ ہوگا جب ایسے غلط خار اور خدا نہ ترس لوگ تم پر حکمران ہوں گے جو نماز کو مردہ اور بے روح کریں گے، یعنی خشوع و خضوع ان کی نمازوں میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جو اب تمہارے اوپر مسلط ہوں گے اور وہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہی نہیں ہوں گے، اور آداب کے اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے بے روح ہوں گے، یا وہ نمازوں کو ان کے صحیح وقت کے بعد پڑھیں گے، یعنی جب وقت تھا اس کو نکال کے جان بوجھ کے اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے اگر ایسا وقت میرے اوپر آتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں تو پھر اس وقت میں کیا کروں؟ آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا تم وقت آ جانے پر اپنی نماز پڑھ لو، اس کے بعد اگر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھ لینا، اور یہ پھر تمہاری نفل نماز ہو جائے گی۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خشوع و خضوع نہیں رکھتے نمازوں کے اندر، اہتمام بھی نہیں کرتے، آداب کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو پھر آپ سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جب وقت ہو تو تم اپنی نماز پڑھ لو، لیکن اگر تمہیں کبھی موقع ملے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، وہ تمہاری نفل نماز ہو جائے گی، لیکن جب وقت ہو تو تم اپنی نماز پڑھ لینا۔ یعنی ایسے لاپرواہ لوگوں کہ جن کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی، تو تم اپنی نماز پڑھ کے تم ان کے وجہ سے اپنی نماز کو ضائع مت کرنا، یا اپنی نماز کو لیٹ مت کرنا کہ وقت ہی اس کا نکل جائے، تو تم اپنی نماز پڑھ لینا، اور کبھی ان کے ساتھ موقع ملے تو میں نماز پڑھنے کا تو پڑھ لینا، وہ تمہاری نفل نماز ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے، یہ تیسرا ٹاپک ہو گیا۔ ایک بار مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی تیزی سے آئے مسجد نبوی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس جو ہے وہ تھوڑا سا پھول رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو خوشخبری سنائی، خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کے طور پر فرمایا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فخر سے جو ہے یہ چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے۔ یہ ٹاپک کے اندر بڑے لوگ کنفیوز ہیں، لوگ کہتے ہیں جی جمع کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، چلے ہم وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہمیں ہر بات جو کلیئر ہو جائے گی۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہو،
میں نے کبھی نہیں دیکھا سوائے حج کے موقع پر، ٹھیک ہے، وہ بھی نماز مغرب اور عشاء جو مزدلفہ میں جمع فرمائی، اور ظہر اور عصر جو ہے وہ آپ نے عرفات میں جمع فرمائی، ٹھیک ہے، وہ بھی مناسک حج کی وجہ سے۔ سفر میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع فرمایا۔ تو یہ تو بات کلیئر ہو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ظہر کے وقت میں عصر کی پڑھ لی ہو یا عصر کے وقت میں کوئی مغرب پڑھ لی ہو یا مغرب میں عشاء پڑھ لی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کی صورت صرف ایک یہ ہوتی ہے، اور احناف بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو حنفی مسلک سے لوگ ہیں وہ لوگ اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ کبھی اگر آپ نے دو نمازوں کو جمع کرنا ہے تو آپ جیسے عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کو اتنا لیٹ کر دیں کہ اس کے آخری وقت میں اس کو پڑھیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو آپ مغرب کی نماز اسی وضو میں یا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یا مغرب کی نماز پڑھ لیں جیسے اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ صورت بن جاتی ہے دو نمازوں کے جمع ہونے کی۔ یہ دو نمازیں جمع نہیں ہوتی، عصر بھی اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے اور مغرب بھی اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے۔ آپ نے یہ ضرور کیا کہ عصر کو لیٹ کر دیا، یعنی آخری وقت میں پڑھا جو عصر ہی کا وقت تھا، اور مغرب کو آپ نے اول وقت میں پڑھا جو مغرب ہی کا وقت تھا۔ تو یہ صورت بن سکتی ہے، اور اس کو احناف کے نزدیک یہی صورت ہے جو دو نمازیں جمع کرنے کا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں یا عصر میں مغرب پڑھ لیں یا مغرب میں عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اچھا جی، اور حضرت ابن عمر سے جو مروی ہے نا وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بات بتائی ہے۔ جامع اصول میں ابو داؤد سے روایت نافع اور عبداللہ بن صحابی سے مروی ہے کہ ایک بار سفر میں حضرت ابن عمر سے مؤذن نے کہا الصلاۃ، ٹھیک ہے، اور ابن عمر نے فرمایا چلتے رہو یہاں تک کہ غروب شفق سے پہلے اترے۔ غروب شفق سے پہلے یعنی غروب ہونے والا تھا اس سے پہلے اترے، اور نماز مغرب ادا کی۔ یعنی شفق جو جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اس کے بعد ایک سرخی مائل سی ہو جاتی ہے، شفق سی نا، اس کو شفق کہتے ہیں، تو وہ ختم ہونے والی تھی، اس سے پہلے پہلے آپ نے اترے اور نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو آپ یہی فرماتے اور یہی حکم فرماتے۔ یعنی حضرت ابن عمر سے جو ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی دو نمازوں کو جمع کیا، وہ ان کے اپنے وقت میں ہی جمع کیا، الگ سے اس کو وقت میں جمع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ اس کے اندر اب کنفیوژن نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی ایک ہی نماز ایک ہی وقت میں ہم دو نمازیں پڑھ سکیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، نماز کے اوقات ممنوع، کس اوقات میں آپ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے؟ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، 3 وقتوں میں، ایک طلوع آفتاب، ایک زوال اور ایک غروب آفتاب، اور اسی وقت میں نماز جنازہ پڑھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا، طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ تو ان 3 جو وقت ہے اس میں آپ نماز کوئی بھی نماز کسی بھی قسم کی نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی نماز کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ٹاپک تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے، بہت امپورٹنٹ تھے جو اس پہ لوگ تھوڑا کنفیوز تھے۔ کل کا جو ٹاپک ہے، جو کل میں ویڈیو جس پہ بناؤں گا، یہ تو آج کل اپلوڈ ہوگی نا، یہ تو ابھی میں رات کو اب اس کو بنا رہا ہوں۔ کل کی جو ویڈیو ہوگی نا وہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، پوری نماز انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو بڑا امپورٹنٹ ہوگا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اس سے اپنی نمازوں کو آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔